بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ آج ان مومنوں میں کہ ایسا مومن بھی ہے کہ جس کی ساری زندگی خوف الہی میں گزری ہے یا عشق رسول یا محبت رسول میں گزری ہے، اس کا نام ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم امام ابو رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن علوم کو اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تقسیم کیا ہے، اور فقہ حنفیہ کے اندر آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ یا قرآن کی دی ہے یا سنت مصطفیٰ کی دی ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک شخص وضو کر رہا تھا۔ آپ کا علمی مقام دیکھیں اور آپ کی نگاہ کا کمال دیکھیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ساتھ وضو کر رہے تھے، آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا وضو کے دوران۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو دیکھنے لگا، اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے وضو کا پانی بتا رہا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ تیار نہیں ہو سکا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ بندہ گناہ گار ہے یا بندہ نیک ہے یا بندہ مومن ہے۔ آج تک ایسا کوئی آلہ تیار نہیں ہوا، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نگاہ کا کمال ہے کہ آپ نے اس شخص کو بتا دیا کہ تم گناہ گار ہو اور تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور جیسے ہی اس نے وضو کیا تو آپ کے قدموں میں گر گیا، حضور مجھے معاف کرتے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہ نگاہ کا کمال تھا، اور آپ کا علم یہ مقام تھا کہ آپ نے دور سے دیکھ کر بتا دیا۔ جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا یہ کمال ہے کہ آپ اس پانی کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ وضو کرنے والا گناہ گار بندہ ہے، جب امام اعظم کی نگاہ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ حضرت سفیان ثوری اور بہت سارے بزرگ ایک دعوت ولیمہ میں چلے گئے، اور اس شہر کا وہ رئیس آدمی تھا جس کے بیٹوں کی شادیاں تھیں، 2 بیٹوں کی شادیاں اور 2 بیٹیوں، دونوں بہنیں اکٹھی، دونوں بھائی اکٹھے، شادی ہو گئی، رات ہوئی تو اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں دلہنیں تبدیل ہو گئی۔ بڑی دلہن چھوٹے کے پاس چلی گئی اور چھوٹی دلہن بڑے کے پاس چلی گئی، اور رات اسی طرح میاں بیویوں کی طرح گزار دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ پتہ چلا ولیمے کے وقت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو یہ فتویٰ جاری کیا کہ جس کی بیوی اس کے پاس اس کو بھیج دیا جائے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ یہ غلط فہمی میں ہوا ہے، لیکن جب لوگوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ امام اعظم آپ بھی تو بتائیں کہ رات ایسا ہوا ہے کہ بڑی چھوٹے کے پاس، چھوٹی بڑے کے پاس، آپ اس بارے میں قرآن و حدیث سے فتویٰ جاری کریں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور ان دونوں بیٹیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پوچھا، اور پوچھا کہ رات تم نے، چھوٹی کو پوچھا کہ رات تم نے بڑے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح گزاری ہے؟ حضور ایسے ہی گزاری۔ پھر آپ نے بڑی کو پوچھا کہ تم نے چھوٹے کے ساتھ اس طرح وقت گزارا؟ حضور اسی طرح گزارا۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث اور فقہ کو دیکھ کر آپ نے فتویٰ جاری کیا کہ تم بھی طلاق دو، تم بھی طلاق دو۔ دونوں کو طلاق مل گئی، اور اب کیا فتویٰ جاری کرتے ہیں؟ فرمایا کہ چھوٹی کا نکاح بڑے کے ساتھ کر دیا جائے اور بڑی کا نکاح چھوٹے کے ساتھ کر دیا جائے۔ اور جب یہ دوبارہ نکاح ہوا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور بھی بہت سارے اکابر تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے اور کہا کہ ہم قربان جائیں
آپ کے علم پر اور آپ کی سوچ پر آپ نے دونوں قبیلوں کو ایک بہت بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں امام اعظم کی محبت، امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔